یا اگر بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو استلام کر لو، سلام کر لو۔ تو اب بعض وہ کالے کہاں کے آتے ہیں نوجوان سب، وہ کیا کرتے ہیں، بھیڑ دیکھتے ہیں نا، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں، اتنے طاقتور ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں اور بھیڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور جا کر کے وہاں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ جائز نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچا کر کے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ اگر کوئی بوسہ نہ دے سکو تو دوسرے استلام کر لو۔ تو وہ استلام کے بارے میں پوچھ رہے کہ کیا کرنا ہے حجر اسود کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا وقد رأیت، دیکھو دلیل حدیث سے دے رہے ہو، مسئلہ کیا پوچھ رہے ہو، حجر اسود کے ساتھ کیا کرنا ہے، حدیث بول رہے ہو۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے، اگر ممکن نہ ہوتا تو استلام کرتے تھے۔ یہ حدیث آ گئی، یہ کرنا ہے حجر اسود کے ساتھ۔ اب یہ حضرت کہہ رہے ہیں قال قلت، میں نے کہا ارأیت ان زحمت، اگر بھیڑ ہو جائے تو، اب دیکھو ارأیت ان غلبت، اگر میں مغلوب کر دیا جاؤں تو، مغلوب کا مطلب وہی ہاتھ ڈالتے تھے الگ کر دیا، وہ ادھر چلا گیا وہ ادھر چلا گیا، مغلوب کر دیا جاؤں تو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر غصے میں آ جاتا ہے، اجعل ارائیت بالیمن، یہ اپنا جو ارائیتا ہے، ارائیتا کا مطلب اگر مگر، یہ اپنا کہاں کا تو، بولے لکھنؤ کا، بولے لکھنؤ، کدھر جائے، بولے لکھنؤ سے، یہ اپنا اگر مگر لکھنؤ میں رکھ کے آ جائے۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم ویقبل، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسلام کرتے تو بوسہ دیتے، دیکھ رہے ہیں جی، یہ اپنا اگر مگر، اجعل ارائیت بالیمن، کدھر سے آیا، بولے یمن سے، بولے یہ اپنا اگر مگر یمن میں رکھ کے آ جائے۔ اللہ اکبر، حدیث آ جائے تو پھر اگر مگر کہنے کی ضرورت، چپ چاپ اسے تسلیم کرنا ہے، چپ چاپ ماننا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کتنے حساس تھے اس بارے میں۔ چالو رکھوں حدیث، چلو حدیث سنو، حدیث وان زیاد بن جبیر قال اتا ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتا علی رجل وهو ينحر بدنته بارکتا فقال ابعثها قیاما مقیدتا سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم فی کتاب الحج۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے۔ زیاد بن جبیر اس روایت کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر کا گزر ہوا اور وہ اپنے اونٹ کو بٹھا کر، باریکتن بٹھا کر نہر کر رہا ہے۔ نہر کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ ایسے کھڑا کر دیا گیا اور اس کے بعد نیزے سے یا چھرے سے اس کے لبے کے اوپر مارتے ہیں، وہ کمزور ہو کر کے گر جاتا ہے، ذبح کرتے ہیں، اس کو نہر کرنا بولتے ہیں، نہر کرنا بولتے ہیں۔ تو کھڑا کر کے نہر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، یہ آدمی بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ادھر سے گزرے، ارے بھائی ذبح ہی تو کرنا ہے، کھڑا کر کے پھر گرانا پھر وہ کرنا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، بٹھا کر ہی کر لیا جائے، فرق کیا پڑتا ہے۔ تو وہ آدمی بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اباسہ قیام مقیدا، جیسے باندھ دے، ذرا کھڑا کر لے، قیام مقید، ذرا باندھ دے، اس کو باندھ کر کے کھڑا کر، باندھ دے، اس کے بعد نہر کر۔ وہ کہنے لگا نہر ہی تو کرنا ہے، چاہے بٹھا کر ہو چاہے کھڑا کر کے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کے بندے، سنت نبی کم، تیرے نبی کی سنت ہے، کتنی بڑی بات ہے، سنت نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ مت ڈھونڈ کہ ایسا ہو جائے تو ایسا، اگر مگر مت کر، سنت نبی۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھیں، حدیث اس طرح، وعن ابی حنظلہ سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن الصلاة في السفر فقال الصلاة في السفر ركعتان قلنا ان آمنون قال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت ابو حنظلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، کہا حضرت ایک سوال کرنا ہے، کہا پوچھو، کہا کہ سفر میں نماز کس طرح پڑھی جائے، کہا الصلاۃ فی السفر رکعتان، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لو، اور کیا، الصلاۃ فی السفر رکعتان، سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لو۔ اب دیکھیں یہ اپنی عقل لڑا رہے ہیں صاحب، سوال کرنے والے کہہ رہے قلنا ان آمنون، ہمیں امن ہے۔ ارے پہلے ایسا تھا کہ بھئی 4 رکعت والی 2 رکعت سفر میں پڑھ رہے ہیں، کوئی بھیڑیا آ گیا، اسی طریقے سے کوئی آدمی آ گیا، کوئی دشمن آ گیا، منڈی کاٹ دی، گردن مار دی، تو اب تو امن و امان ہے نا، قلنا ان آمنون، اب اگر پوری پڑھ لی جائے نماز تو کیا حرج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن نے کہا اللہ کے وجہ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھیں امن علت تھی، لیکن امن ہو جائے، امن کا نہ ہونا علت،
کہ بھئی چلو 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھ لیتے سفر میں، لیکن امن کے بعد بھی، علت ختم ہو جانے کے بعد بھی مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے کہ پھر بھی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور انہوں نے حوالہ دیا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی سنت۔ اچھا آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور بہت پیارے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان جو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے جاتے ہیں، منافقین کے نام ان کو معلوم ہو گئے تھے، نبی نے ان کو بتا دیا تھا۔ یہ جس جنازے میں شرکت کرتے تھے، حضرت عمر دیکھا کرتے تھے اس جنازے میں گئے کہ نہیں، جاتے تو چلے جاتے تھے، دیکھتے کہ یہ موجود ہیں اور نہیں گئے تو اس جنازے میں شرکت نہیں کرتے، سمجھ جاتے منافق مرا گئے۔ تو حضرت حذیفہ حدیث اس طرح، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے اور رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہے، رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہے۔ آدمی کی پوری زندگی گزر جاتی ہے کہ کیسے کھڑا ہونا چاہیے، قیام کیسے کرنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، زندگی بھر اس کے اندر ترتیب نہیں ہے۔ اللہ، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ آدمی رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا۔ جب نماز ختم کر چکا، فلما قضى صلاته، بلایا اس کو، ادھر آؤ، کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا۔ بولے نماز چل رہی تھی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بولے نماز ہی تو پڑھ رہا تھا میں۔ بولے یہ جو رکوع اور سجدے تو برابر نہیں کر رہا ہے، جانتا ہے اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے اگر تو مر گیا، لو مت، اگر تو مر گیا تو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم سے کم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تیری موت نہیں ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں کتنا حساس مسئلہ ہے۔ وہ رکوع اور سجدے خالی برابر نہیں کر رہا تھا، کمی تھی۔ کہا کہ ایسی نماز پڑھتے ہوئے اگر مر گیا تو سنت محمد پڑھتے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر نماز میں یہ نہ کیا جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ نہ کیا جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ان کو یہی جواب دیا جائے جو حذیفہ نے دیا ہے، کیا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم ظاہر میں فیصلہ دے کر کے سنت کے مطابق نہیں ہے، ہم یہی کہیں گے کہ اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت محمد پر تو نہیں ہوگی۔ یہ جواب ہونا چاہیے، لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر بحث چل رہی ہے، اور اب تک یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی سنت آ جائے تو ہمیں بلا جھجک اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ اور ایک اہم بات یہاں واضح کر دینا ضروری۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اس کو سنت سمجھتا ہے اور دوسرا سنت نہیں سمجھتا، یا اس طریقے سے نبی کے کسی قول اور فعل کے اندر صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرنا؟ دونوں نبی کے صحابہ ہیں، کیا کرنا؟ ایک صحابی یہ کہہ رہا ہے، ایک صحابی وہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ سوال یہاں بھی آتا ہے کہ ایک محدث ایک حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے، ایک کو صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ حدیث اگر سامنے ہو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام عن التمتع وهو يسأل عن عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أرأيت إن أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي فی کتاب الحج۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائیں۔ شام سے ایک آدمی چل کر کے آیا، یہاں اس حدیث پر ذرا رک جاؤ، اللہ اکبر، حدیث سے کتنی محبت اور سنت کو جاننے کا کتنا جذبہ
صحابہ کرام میں اور تابعین میں تھا. اس حدیث پر رکے رہیے, ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدیث اس طرح وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رزقا لطالب العلم وان الملائكه وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّمَا الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ رواه ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پورے صفحے کی حدیث کو کتاب العلم میں اسی طرح لایا ہے. راوی حضرت کثیر ابن قیس سے. حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں, سیریا میں, جو جامع اموی دمشق ہے, اس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اور مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اس حدیث پر رکے رہیے. ابو درداء کا ذکر آگے ایک بات پر ہی بیٹھ گیا. یہ دو حدیث ہو گئے نا, یہ تیسری حدیث پر ہمارے وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجله رواه ابن حبان فی صحیح. حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اسے اپنے صحیح کے اندر لائے. راوی حضرت ابو درداء جن کی بات ابھی چل رہی ہے, حضرت ابو درداء بڑے پیارے صحابی ہیں نبی کے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ سنو, حرام رزق تلاش مت کرنا. یہ رزق ایسی چیز ہے موت کی طرح ہے. جیسے موت تمہاری تلاش کر رہی ہے نا اور وہ پکڑ لے گی, ایسے رزق تمہیں تلاش کر رہا ہے. تو کائے کو حرام کما رہے ہو, کائے کو حرام رزق حاصل کرنے کے چکر میں. ان الرزق لیطلب العبد, رزق تلاش کرتا ہے بندے کو, وہ پہنچ جاتا ہے. کما یطلبہ اجلہ, جیسا کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے. جیسے موت پکڑ لے گی اس کو, ایسے رزق اس تک پہنچا. مرنے سے پہلے جتنا رزق لکھ دیا گیا اسے مل جاتا ہے. لہذا آدمی کو محتاط رہنا چاہیے حلال اور حرام کی تمیز کے بارے میں. جی, یہ ابو درداء انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ حضرت کثیر ابن قیس جو اس روایت کے راوی. ایک آدمی آیا, السلام علیکم, بیٹھیے, فرمائیے. بولے انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں مدینہ سے آیا ہوں, رسول کے شہر سے. بولے کائے گی کام وام تھا کیا, اتنی دور سے آیا ہو, سیریا کہاں ہے, مدینہ کہاں ہے, اور ہوائی جہاز تو نہیں پکڑے اور 1.5 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں پہنچ گئے, ٹرین پکڑے پہنچ گئے, بس پکڑے چلے گئے. کیسے گیا ہوگا آدمی مدینہ سے شام تک؟ میرا خیال ہے 1700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 1500 کلومیٹر. جی, اور ایک ہی خط کے اوپر واقع ہے دونوں, مدینہ اور شام ایک ہی خط پر ہے. جی, تو یہ پہنچا 1500 کلومیٹر کا 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہو سکتا. کہا کس لیے آئے؟ کہا کہ جناب میں آیا ہوں لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ رسول کی حدیث ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں, وہ سننے کے لیے آیا ہوں. ماج, بولے کوئی اور کام نہیں؟ بولے ماجی تو لحاجت, اور کسی کام سے نہیں آیا. یہ محبت ہو اگر حدیث سے اور سنت سے, میں کہتا ہوں یہ محبت ہو جائے اور اس کے بعد اس پر عمل ہو جائے, دوسرے دن ہم لوگوں کے حالات بدل جائیں گے. ہم کو نیتا گیری کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پیچھے لگ جاؤ, اس کے پیچھے لگ جاؤ, اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ, اس کے ہاں میں ہاں ملاؤ. ارے عزت کہاں ہے وہاں تو جا نہیں رہا ہے, مرض کا اصل علاج کہاں ہے وہاں تو جا نہیں رہا. پتہ نہیں کون کون سی دوائی دے رہا ہے, بیماری تو ایسے بڑھتی جا رہی ہے. مریض عشق پر لعنت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, اس لیے کہ دوا کچھ اور ہے, پلایا کچھ اور جا رہا ہے. میں کہتا ہوں حدیث سے یہ محبت اگر ہو جائے نا, دوسرے دن قسمت پلٹ جائے گی. اب کیا سمجھتے ہیں, کہانی کیا کیا بیان کرو لوگ, ادھر کرو ادھر کرو, ایسا ہے ویسا ہے. سارے حالات اللہ ٹھیک کر دیتا ہے. ایک نقطہ بولوں, فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بہت پیارا نقطہ لے کر کے جاؤ. آدمی فسق جانتے کس کو کہتے ہیں؟ فسقت الرطبۃ عن ثمرها, پھل سے گابھے سے پھل کا نکل آنا, گابھے سے. جیسے
ایسے کھل جاتی ہے کلی، اس کے اندر سے پھل نکل آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فسق، نکل جانا. دین سے تم نکل گئے ہو نا، نکل گئے ایسے جیسے پھل نکل جاتا ہے اپنے گابھے سے، نکل گیا نا. فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم نے عذاب نازل کیا. اور کہیں اور تلاش کر رہے ہیں کہ عذاب کوئی دوسرا دور کر دے. ارے جس نے عذاب بھیجا ہے اس کی طرف جاؤ نا، عذاب وہاں سے دور ہوگا. پتہ نہیں تم کہاں جا رہے ہو، عذاب تھوڑی دور ہوگا. بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، ذہن نشین کرو جی. یہ قرآن حکیم کے ایک طالب علم کا نقطہ ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تمہارے گناہوں کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے، قرآن اور سنت سے نکل جانے کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل ہوا ہے. اب آسمان سے عذاب نازل ہوا ہے تو دنیا والے کیسے دور کر پائیں گے بھائی؟ میری سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی ہے. تو اسی طرف لوٹو، اللہ کی طرف. ہاں، اور یہی بات ظاہر الفساد فی البحر باہر کے اندر یہی بات کی جی. کہا کسی اور ضرورت کے تحت نہیں آئے. ایک حدیث لینے کے لیے 1500 کلومیٹر فاصلے سے آ گیا. پہلے طالب علم کی فضیلت بتایا انہوں نے. حضرت ابو دردہ حدیث بیان کر رہے کیسے. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، بول رہے ہیں میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے. یہ بات ہوتی ہے، ہر بات بولو تو سلسلہ وہاں تک پہنچنا چاہیے. ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم کون ہوتے ہیں دین کے نام پر اپنی بکواس کرنے کے لیے؟ بات پہنچا دو جو رسول نے کہی، آپ کا کام ختم ہو گیا. بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے. طالب علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے سنا ہے. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو آدمی علم کی تلاش کی راہ میں لگتا ہے. اب تو آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ دور دور سے آئے ہو نا. آپ لوگ طلب علم کے راستے پر چلے ہیں. در حقیقت یہ راستہ جنت کا راستہ ہے. آپ جنت کے راستے پر چل کر آئے ہیں، معمولی بات ہے. اور جنت میں لے جانے والی باتیں ہی تو سن رہے ہیں آپ. جنت کے راستے پر تو آئے ہیں. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جنت کے راستے پر چل کر آپ آئے اور جنت کی باتیں سن رہے ہیں، جنت میں جانے کے بعد. اور آگے فرمایا، جانتے ہیں پہلی فضیلت تو علم حاصل کرنے کی یہ ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے اس کے رضا کے لیے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. اسی علم کی وجہ سے تو ہار گئے تھے. کہا کہ چلو نام بتاؤ، پھٹافٹ بیان کر دیا. پہلے تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. کیا کہا انہوں نے فرشتوں نے؟ کہ جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا اتنا ہمیں علم ہے. کیا نقطہ کیا ملا اس سے؟ فرشتوں سے اللہ نے کہا چلو چیزوں کے نام گناؤ. فرشتوں کا نام لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے. نقطہ کیا ملا؟ نقطہ یہ ملا مولوی ذرا ہوشیار ہو جا، اپنے پجامے میں رہے. کیا اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو فرشتوں کی اقتدا کرتے ہوئے لادری بول دے آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. خواہ مخواہ مسئلہ بیان کرتے مت بیٹھ. یہ نقطہ ملا. قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں کی اقتدا میں کہتے لا ادری، مجھے معلوم ہے، آئی ڈونٹ نو وٹ ایور یو آسک، مجھے معلوم ہے. تو فرشتوں کی اقتدا میں کہتے لا ادری، مجھے معلوم ہے، مسئلہ معلوم ہے. یہ سبق ملا، یہ لیسن ملا وہاں سے. قالوا سبحانک لا علم لنا، خواہ مخواہ مسئلے نہیں، ایسا نہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اس پر مسئلہ معلوم نہیں کہہ رہا، اس مسئلے میں اختلاف. آدم سے کہا گیا چلیے نام بتائیے، فٹافٹ نام بتا دیا. اس کا مطلب سوال ذرا سخت تھا نا. نقطہ یہ ملا کہ استاد اپنے شاگرد سے سخت سوالات بھی پوچھ سکتا ہے. نوٹ کرو علماء میں غالباً شیخ عثیمین کا نقطہ ہے. اللہ اکبر. امتحان میں سخت سوال بھی کیا جا سکتا ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا، ارے قانون ہے اللہ کی کتاب. اللہ، یہ جو میری تفسیر آ رہی ہے ذکر للعالمین الحمدللہ، دو